شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وإن لم يستطع فبلسانه وذلك أضعف الإيمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے ہم کل صبح سے دین کی باتیں مختلف انداز میں، مختلف اشخاص سے، مختلف الفاظ سے سن رہے. ہم ذرا اس بات پر غور کریں کہ یہ ساری باتوں کے سننے کے نتیجے میں ہم پر اثر کیا ہوا. اور اکثر حضرات، یعنی سارے ہی حضرات جتنے بیانات ہمارے سامنے ہوئے، ان میں سب کی اصل کوشش یہ رہی کہ ہم سب کے سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ ہم کو دین کی محنت کرنا ہے، نقل و حرکت پر آنا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اور اپنے مقام پر بھی دین کی محنت کے ساتھ اپنے مشاغل میں لگنا ہے. اسی قسم کی باتیں ہر ایک کے ذریعے یہاں آتی رہی. ہم اپنا خود ذرا محاسبہ کریں. اب کل تو صبح میں دوسری مجلس میں وہ دعا بھی ہو جائے گی، لیکن ہم کیا لے کر جا رہے ہیں؟ اجتماع میں تو اللہ کی توفیق سے ہم لوگ پہنچ گئے، دین کی باتوں کو سن بھی رہے ہیں، لیکن ہم پر کیا اثر ہوا؟ اس لیے کہ یہ جو دین کی باتیں ہیں، کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو، وہ قرآن حدیث کی بات کرے گا، وہ اپنے الفاظ میں اپنے انداز سے کرے گا، لیکن بات جو ہوگی وہ قرآن حدیث کی ہوگی، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوگی، یا صحابہ کی سیرت ہوگی. اور حضور کی سیرت اور صحابہ کی سیرت بھی قرآن حدیث کا ہی عملی نمونہ ہے. یہی باتیں ہمارے بیانات میں ہوتی ہیں، اور اس میں اصل غرض دین کی محنت کو سمجھانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے لے کر تشریف لائے، اس کی مثال بارش سے دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، مثل ما بعثنی اللہ بہ من العلم والہدی کمثل الغیث. اللہ تعالیٰ نے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس علم اور ہدایت کے ساتھ مجھے مبعوث کیا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش. پھر اس بارش، اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارش سے نفع اٹھانے کے لحاظ سے زمین کی مختلف قسمیں بیان کی. کچھ زمینیں وہ ہوتی ہے جو زرخیز ہوتی ہے، بارش کے پانی کو جذب کرتی ہے، جس سے نباتات اگتے ہیں، غلہ، پھل، پھول، پودے، مختلف قسم کے سبزیاں، ترکاریاں، الگ الگ چیزیں جو ساری مخلوق کے لیے غذا بنتی ہے. یہ زرخیز زمینیں ہوتی ہیں. کچھ زمینیں وہ ہوتی ہیں کہ جو نباتات کو نہیں اگاتی، یعنی ان میں کچھ اگانے کی صلاحیت نہیں ہوتی، مگر وہ پانی کا ذخیرہ کر لیتی ہے، پانی کو جمع کر لیتی ہے. یہ جو جمع شدہ پانی ہوتا ہے، پھر اس سے سال بھر اللہ کی مخلوق، جس میں انسان اور دوسرے حیوانات اور چرندے پرندے سب داخل ہوتے ہیں، وہ سب اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. انسان اس جمع شدہ پانی سے آبپاشی کر کے پھر زراعت میں کام لیتے ہیں. یہ دوسری قسم کی زمین ہے. اور تیسری قسم کی زمین وہ ہوتی ہے کہ بارش برسی، وقتی طور پر کچھ گرد و غبار صاف ہو گیا، کچھ گرمی تھی تو اس میں ٹھنڈک آ گئی، گرمی کم ہو گئی، لیکن پھر وہ جیسے کہ ویسے. ہم اس سے اپنا حساب کریں، اپنا محاسبہ خود کریں کہ ہم پر کیا اثر ہوا. باتیں تو ہم سن رہے ہیں، کل سے سن رہے اللہ کی فضل سے، بلکہ بہت سے اس سے بڑے بڑے اجتماعات ہم ہضم کر چکے ہیں. ایسا نہیں کہ پہلے اجتماع ہمارا، بہت سے لوگ پرانے ہیں، لیکن ہم کتنا آگے بڑھے. تو اس سے خود اپنے بنجر پن کو ناپنا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں. اپنی زرخیزی کو دیکھنا ہے،
اس کی پیمائش کرنا ہے کہ ہم کتنے زرخیز ہیں، یعنی اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ہم پر کتنا اثر ہوتا ہے، اور خصوصاً دین کی محنت کے بارے میں کہ ہم دین کی محنت کے بارے میں کچھ آگے بڑھے ہیں یا ویسے ہی ہیں. اس لیے کہ دینداری کے ماحول بننے کا دار و مدار دین کی محنت پر ہے. بغیر دین کی محنت کے، نقل و حرکت کے بغیر عام ماحول مسلمانوں میں دینداری کا نہیں بنے گا. اس محنت میں کچھ آگے بڑھنے کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں. اللہ کے راستے میں نقد نکلنے کے 4 مہینے کے لیے، 5 مہینے کے لیے، سال کے لیے، یا کم و بیش اوقات کے لیے نکلنے کے کچھ جذبات اندر پیدا ہو رہے ہیں یا نہیں؟ یہ صرف سن رہے ہیں. اس لیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید کی گئی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کہ تم ان لوگوں کی طرح سے مت بنو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے نہیں. کیونکہ سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی سنتا ہے تو پھر اس کو سمجھتا ہے، اور جب سمجھتا ہے تو اس کے سمجھنے کا کچھ نہ کچھ اثر اس پر ظاہر ہوتا ہے. تو ہم پر کیا اثر ہے؟ جیسے ایک آدمی جا رہا ہے ہمارے سامنے سے، کچھ دوری پر ہے، ہم اس کو آواز دیتے ہیں، اور جب ہماری آواز پر اس میں کوئی حرکت کوئی ظاہر نہیں ہوتی، نہ وہ ہماری طرف دیکھتا ہے، نہ کچھ زبان سے کچھ بولتا ہے، تو ہم کیا بولتے ہیں؟ اسے سنا نہیں. اور اگر وہ سنتا ہے تو پھر جواب دے گا، یا پیچھے پلٹ کر دیکھیں گا بھائی کون بلا رہا ہے، کس نے آواز دی. تو ہم ان لوگوں کی طرح سے نہ بنے جو سنتے نہیں ہیں، بولتے کیا ہے کہ ہم نے سن لیا. تو سننے کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ دل پر اثر ہو، اور ایسا اثر ہو کہ اس کی وجہ سے ہم حرکت میں آ جائیں. کیونکہ پوری امت کو اس کام کے ذریعے، یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے، اس کام کا مقصد ہی یہ ہے کہ پوری امت کو صحابہ کرام والی نقل و حرکت پر کھڑا کیا جائے. صرف سنانا نہیں ہے، سننے کا ثواب تو بے شک آپ کو ملے گا. آپ نے جو ماشاءاللہ قربانیاں دی، دور دور سے اپنے مقامات سے، اپنے اضلاع سے آئے، سفر کی تکلیفیں برداشت کی، خرچ بھی برداشت کیا، یہاں سردی کی صعوبت بھی برداشت کر رہے ہیں، تو اجر و ثواب سے تو انکار نہیں، وہ سب ملے گا اور بہت ملے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدردان ہے. اللہ تعالیٰ ایسی قدر کرنے والا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے لیکن اس نے بھی کوئی نیک کام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کے عمل کا، نیک عمل کا بدلہ دے دیتا ہے. کسی کا اللہ تعالیٰ عمل ضائع نہیں کرتا. تو اتنا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عمل کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے، کیونکہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان نہیں. تو اللہ ایسی قدر کرنے والا ہے کہ اللہ کا انکار کرنے والوں کے عمل کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے. تو وہ آپ کو اجر و ثواب تو ملے گا، ہر ایک کو ملے گا، جس نے جتنی قربانی دیا، جتنا خرچ کیا، جتنی تکلیف اٹھائی، جتنا مجاہدہ برداشت کیا، اور یہاں آنے کی وجہ سے اپنے بیوی بچوں پر جتنا مجاہدہ پڑا، کاروبار میں جو بھی نقصان ہوا یا نفع نہیں حاصل ہوا، اس سب کا اجر ملے گا. لیکن ہمارے ان اجتماعات کا مقصد صرف اتنا نہیں ہے کہ لوگوں کو جمع کر کے دین کی باتیں کہیں سن کر ان کو خوب ثواب دلا دیا جائے. ثواب حاصل کرنے کے کام تو بہت ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ دین کی محنت پر کھڑی ہو جائے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. آپ کی سیرت ہم دیکھیں، صحابہ کرام کی سیرت دیکھیں، تو ایک فرد بھی ایسا نہیں ملے گا جو دین کی محنت نہ کر رہا. 100% کے اعتبار سے مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، امیر بھی، غریب بھی، سب دین کی محنت کرنے والے، سب اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں نظر آئے گی. آپ سیرت صحابہ کو سامنے رکھیں تو سب نقل و حرکت میں ہیں. ادھر سے ادھر، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی اس ملک میں، کوئی اس ملک میں، مستورات تک. جیسے ہی اسلام آیا مسلمانوں میں، جو اسلام میں جب بھی داخل ہوا اس کو حرکت دے دی گئی. کبھی تو حکم دے کر، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ حکم نہیں دینا پڑا بلکہ وہ مجبور ہو گئے وہاں سے حرکت کرنے کے لیے. جیسے حبشہ کی ہجرت، ابتدائی اسلام کا جو زمانہ گزرا تو مکے والوں کی طرف سے جو ایمان نہیں لائے تھے ان کی طرف سے مسلمانوں کو ایسا ستایا جا رہا تھا کہ وہ مجبور ہو گئے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت دے دی کہ اگر کسی کو کوئی جگہ سکون کی، اطمینان کی، جہاں وہ اپنے دین پر چل سکتا ہے، وہ مل سکتی ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ یہاں سے چلا جائے. تو صحابہ کرام کی 2 جماعتوں نے ہجرت کی، جس میں مرد بھی ہے، مستورات بھی. اور مستورات میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ قائم کیا کہ ایک ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی ہے اپنے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ. ابھی حکم نہیں آیا لیکن حالات ایسے پیدا کر دیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم چلو یہاں سے حرکت کرو, چین سے مت بیٹھو. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کام کرنے والوں سے کہ نہ چین سے بیٹھنا ہے نہ کسی کو بیٹھنے دینا ہے. یہ ہے تبلیغ, یعنی حرکت. اپنے مقام پر ہے تو اپنے گھر کاروبار کی مشغولی کے ساتھ بھی حرکت, جس کی ترتیب آپ سنتے رہتے ہیں کہ کم سے کم مقام پر رہتے ہوئے 5 کام ہے, پابندی کے ساتھ کرتے. ہمارے بہت سارے بھائی ہیں لیکن بس مشکل یہ ہے کہ پابندی نہیں کرتے. وہ جب دل میں آیا کر لیے, سہولت ہوئی تو کر لیے, مشکل آئی تو چھوڑ دیے. ایسا نہیں. تو اس کا ہمارے اصل کام جس کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی دین کی محنت ہے, جس کے لیے آپ خود تشریف لائے. اسی کام کے لیے یہ پوری کی پوری امت بھی بھیجی گئی. اور اسی وجہ سے, اسی کام کی وجہ سے جو حضور والا کام ہے, اس امت کی فضیلت بیان کی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین امت ہو؟ تم بہترین امت ہو کیونکہ تمام انسانوں کے لیے تم کو نکالا گیا ہے کہ ان کو بھلائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے منع کرو. یہ ہمارا کام ہے, اس کی وجہ سے ہماری بہتری ہے. اور اگر اس کام کو ہم نہ کریں تو ہم بہترین امت میں شمار نہیں ہوں گے. تو ہم سوچیں, دیکھیں کہ یہ جو باتیں ہم سن رہے ہیں, کچھ اندر سے جذبہ بھی, کچھ ارادہ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا دین پر چلنے کا, دین کی محنت کرنے کا, اللہ کے راستے میں نکلنے کا, 4 مہینے لگانے کا, اور 4 مہینے اگر 3 بار لگے تو 5 مہینے بیرون کے لیے لگانے کا. یہ مختلف اعمال جو ہمارے سامنے آتے رہے, یہ ہونا چاہیے. ورنہ یہ ہمارا بنجر پن ہے کہ ہمارے دین کی محنت سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم ہوئے اپنے دنیا کو اصل سمجھے ہوئے. تو پھر ہم میں اور بغیر ایمان والوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوا. ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ صرف اپنی دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. پھر ہم میں اور ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں, وہ بھی آخرت سے غافل, ہم بھی آخرت سے غافل. اور یہ غفلت بھی ہماری جو دور ہوگی وہ نقل و حرکت سے ہی ہوگی. دین کی محنت کے ماحول میں آنا پڑے گا, اور اس طرح سے دین کی محنت کے ماحول میں آنا ہے کہ سارے مسلمان اس ماحول میں آ جائیں, وہ سب حرکت کرنے لگ جائیں. اسی لیے اس کے اتنے فضائل بیان کیجیے, کیونکہ جب حرکت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حرکت میں بڑی برکت رکھی ہے. ویسے بھی ہم دنیا کے اعتبار سے بولتے رہتے ہیں کہ حرکت میں برکت ہے. تو یہ برکت ظاہر ہوں گی کہ دین کا عمومی ماحول اور فضا تیار ہوں گی نقل و حرکت کے ذریعے. اللہ کے راستے میں نکلے اور خود ہی ہم اپنے جو مسائل ہے, اپنی جو مصروفیات ہے, اپنے گھر کاروبار ہے, اس کے بارے میں ہم خود ہی دیکھیں کہ ہم کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ میں یہ سارے کام دھندے کاروبار دین کی محنت کے ساتھ کروں. دین کی محنت کے بغیر مسلمان کا تصور نہیں. اور جب ہم نے یہ دین کی محنت چھوڑ دی تو اسی سے یہ مصیبت ہم پر آ گئی کہ اکثر مسلمان بے دین ہو گئے. آپ دیکھو اس وقت کا ہمارا ماحول کیسا ہے. مسلمانوں کی اکثریت بے دین, مسلمانوں کی اکثریت بے نمازی, مسلمانوں کی اکثریت اس حلیے میں آ گئی کہ ان کو دیکھنے سے پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے. جب تک کہ ان سے نام نہ پوچھا جائے, تعارف نہ ہو, سلام کلام نہ ہو, تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں. اکثر ایسے لباس بدل گئے, چہرے بدل گئے, مسلمانوں کی جیسے رہے ہی نہیں. تو یہ سب کیوں ہوا؟ وجہ کیا بنی؟ معلومات کی کمی نہیں ہے. کسی پکے بے نمازی کو بھی پکڑ کر آپ پوچھیں گے تو کہ بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے, تو وہ کبھی یہ وجہ نہیں بیان کرے گا کہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ نماز پڑھنا پڑ رہا ہے. مل جائے گا کہ آپ کو ایک آدھ ضلع اپنے پورے ناگپور چھتیس گڑھ کے 32 ضلعوں میں یا آپ کے بیت ضلع میں ایک مسلمان ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ بھائی نماز میں اس لیے نہیں پڑھتا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ نماز پڑھنا فرض ہے. تو معلومات تو ہے اس کے پاس, وہ جانتا ہے نماز فرض ہے. اسی طرح جتنے بھی عمل ہیں, اگر کوئی برا کام ہے تو اس کو بھی وہ جانتا ہے جو وہ کر رہا ہے, لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ عمل غلط ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. مثلا جھوٹ بولنا, جھوٹ بولنا تو ایسا برا عمل ہے کہ صرف مسلمان نہیں بغیر ایمان والے بھی اس کو برا سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی جھوٹ بولنا غلط کام ہے, برا کام. اور ہمارے دین میں تو اس کی بہت اہمیت بتائی گئی مسلمان کے لیے کہ مسلمان جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا, ایک صحابی نے,
کہ کیا مسلمان یہ فلاں گناہ کر سکتا ہے، مختلف گناہوں کے بارے میں پوچھتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے بارے میں یہ کہا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، یعنی مسلمان ہونے کے باوجود یہ گناہ ہو سکتا ہے. لیکن جب پوچھا گیا کہ مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. لیکن اب کتنا عام ہو گیا یہ، حالانکہ وہ جانتا ہے جو جھوٹ بول رہا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے. اور ایسا کہ اس کے منہ سے جو آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے کہ فرشتے کئی میل اس سے دور چلے جاتے ہیں اس بدبو سے، کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں، ہم محسوس نہیں کرتے لیکن فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں. تو یہ جو ساری بے دینی پھیلی ہوئی ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی دین کی محنت چھوڑ دی. اور ہم دیندار طبقہ بھی جو اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہا ہے، حالانکہ وہ کامل دیندار نہیں ہے، لیکن وہ جو عمل کر رہے ہیں، نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، دعا وغیرہ، یہ کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو ہے ہی دیندار. یہ کامل دینداری نہیں ہے، یہ دین کا 5واں حصہ ہے. اگر کوئی آدمی عبادات میں، ساری عبادت میں کتنا بھی کامل ہو تب بھی یہ مکمل دیندار نہیں ہے، بلکہ یہ دین کا صرف 20% ہے، 5واں حصہ. کیونکہ دین کے 5 حصے، 5 شعبے: ایمانیات، عبادت، معاشرت، معاملات، اخلاق. یہ 5 شعبے ہو کر مکمل دین بنتا ہے. تو وہ کب آئے گا؟ وہ کامل دین ہماری زندگیوں میں اسی وقت آئے گا جب ہم دین کی محنت کا ماحول بنائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے ایسا ماحول تیار کیا تھا کہ ان کے ہر وقت ان کے سامنے قرآن، حدیث، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، جنت، جہنم، آخرت کی مختلف منزلیں، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یہ سب آتے رہتا تھا. ایمان تازہ رہتا تھا، اس لیے ہر ایک دین پر چل رہا تھا. وہ ماحول دین کی محنت ہی کے ذریعے بن سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا. اس لیے ہم سب نیت کریں، اگر اب تک دل میں نہ بھی آئی ہو تو اب دل میں اس بات کو بٹھائے کہ ہم کو آئندہ جو اپنی زندگی گزارنی ہے وہ دین کی محنت کے ساتھ، دین کی محنت کو چھوڑ کر نہیں. چاہے تہجد گزار ہو، لیکن دین کی محنت کے بغیر اگر چل رہے ہیں تو یہ سمجھو کہ ہم بے دینی کے بڑھانے میں شریک ہیں، کیونکہ ہماری محنت نہ کرنے کی وجہ سے بے دینی بڑھ رہی. ہم کو محنت پر آنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ہی ایسا بنایا، اور اسی وجہ سے دین کی محنت کے اتنے بڑے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ آپ خود قرآن حدیث میں غور کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اعمال اسلام میں بڑے بڑے اعمال سے موازنہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا اس سے بھی بڑا ہے. مثلاً ایک حدیث ہے، منتخب حدیث میں موجود ہے، آپ نے جو جماعتوں میں نکلتے رہتے ہیں انہوں نے پڑھی سنی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موقف ساعۃ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کا کھڑا ہونا لیلۃ القدر میں حجر اسود کے پاس رات بھر عبادت سے افضل ہے. پھر اندازہ لگائیں فضیلت کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. ایک تو لیلۃ القدر خود ہی بڑی چیز ہے، خود قرآن میں اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ابھی رمضان میں بار بار یہ بات سننے کو ملے گی آپ کو کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. یعنی کسی نے ایک رات عبادت کر لیا شب قدر میں تو گویا کہ اس نے 1000 مہینے اللہ کی عبادت کی. 1000 مہینے یعنی 80 سال، 83 سال 4 مہینے. اور پھر یہ لیلۃ القدر بھی ہندوستان کی نہیں بلکہ عند الحجر الاسود کا مطلب مسجد حرام کی لیلۃ القدر، جہاں کی ایک نماز دوسرے مقامات کی 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. جیسے ابھی ہم نے عصر کی نماز پڑھی نا اپنی ملتئی میں، اگر اس طرح سے 1,00,000 مرتبہ عصر پڑھیں گے تو وہاں کی ایک مرتبہ کی عصر ہو. اس سے فضیلت ہے اس مقام کی. تو لیلۃ القدر بھی ہو اور وہ بھی مسجد حرام کی ہو، اس سے بھی بڑھ کر ہے اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کا صرف کھڑا ہونا. باقی عمل ابھی الگ ہے، تھوڑی دیر کا. اب اس کی بجائے کوئی 1 دن لگائے، کوئی 3 دن لگائے، کوئی 40 دن لگائے، کوئی 4 مہینے لگائے، تو اب بتاؤ، اندازہ لگائیے کہ اس کو کیا ملے گا، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی. اور پھر وہ بھی وہاں کی حجر اسود کے سامنے یعنی بیت اللہ کی. پھر اس کے بعد میں بہت سارے عمل اللہ کے راستے میں ہم نکل کر کرتے ہیں، اس کے اجر و ثواب الگ ہے. جو خرچ کریں گے اس پر الگ اجر ہے. یہ تو صرف کھڑے ہونے کا ہے. جو اعمال کریں گے اس پر الگ اجر ہے. خرچ کرنے کا
اس کی تو کم سے کم مقدار جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ 1 کا 7 لاکھ گنا ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر ہم جو خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے ایک دانہ جس کو زمین میں لگایا گیا، اس سے پودا نکلا، اس میں 7 بالیں ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے، تو کتنے ہو گئے؟ 700. اور پھر اس پر مزید کیا فرمایا؟ جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو کئی گنا کر دیتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. تو یہ سارے فضائل کیوں ہیں؟ اتنے سارے فضائل یہ سب اس لیے ہے کہ نقل و حرکت ہی سے دین وجود میں آتا ہے. مسلمانوں کی زندگی میں دین باقی بھی رہتا ہے اور پھیلتا بھی ہے. اب وہ ہم نے چھوڑ دیا، اس لیے اب دین تو بڑھ رہا ہے کہ ہے تو مسلمان لیکن بے دین، بس چند رسمی اعمال ان کے پاس میں ہے لیکن دینداری نہیں. حقیقی دینداری جس کو بولنا چاہیے، جو صحابہ میں پائی جاتی تھی، جس کا وہ ایک نمونہ تھے، ان سے اگر ہم اپنی زندگیوں کو ملا کر دیکھیں تو بہت دور نکل گئے. کہاں وہ تھے، کہاں ہم پہنچ گئے، کیسے دیندار ہو گئے، کیسے مسلمان ہیں آج کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی مسلمان سے اس کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ مسلمان ہے اور نماز نہیں پڑھتا، ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایسا ماحول بنایا گیا تھا کہ منافقین بھی جماعت کی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتے. نماز چھوڑنا تو بہت دور کی بات، جماعت چھوٹ جائے وہ اس کو بھی گوارا نہیں کرتے، ہمت ہی نہیں ہوتی تھی. کیونکہ ان کو خوف رہتا تھا کہ اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے تو ہماری پول کھل جائیں گی، ہمارے نفاق ظاہر ہو جائے گا. وہ بھی جماعت کا اہتمام کرتے. اور آج دیکھو ہٹا کٹا سچا پکا مسلمان، ایسا پکا مسلمان کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر وہ جان دینے کو تیار ہے، لیکن وہ بھی بے نمازی بنا ہوا ہے. آج کے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں یہ منافق نہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ سب ایمان والے ہیں. آپ دیکھو ان کے امتحان لے کر کبھی کہ اللہ رسول کے نام پر کیسے بھڑکتے ہیں. کہیں ذرا سی بات معلوم ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی تو کیسے بھڑک جاتے مسلمان، کہ ان کا بھڑکنا پوری دنیا کو نظر آ جاتا ہے کہ دیکھو انہوں نے یہاں ایسا کیا تھا اور مسلمانوں نے اس کے احتجاج میں ایسا کر دیا. ساری دنیا ان کا بھڑکنا مشتعل ہو رہا ہے. کیوں؟ ایمان کی چنگاری جو اندر ہے نا وہ بھڑک جاتی ہے. مگر عمل کے اعتبار سے ایسے ہو گئے کہ ان کو بالکل ہوش ہی نہیں ہے، بے نمازی ہے، کوئی پرواہ نہیں. اور کتنے ایسے بڑے بڑے جرائم کے اندر وہ پھنسے ہوئے، ان کو ہوش ہی نہیں. تو بس اس کا سب کا علاج یہ ہے کہ ہم دین کی محنت کے لیے تیار ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ میں کبھی کبھی امت کو نمونہ دکھانے کے لیے سستی پیدا ہوئی. ایسے ناگوار قسم کے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ انہوں نے ذرا پس و پیش اللہ سے کم ہمت ظاہر کی نکلنے میں. جیسے غزوہ تبوک کا موقع تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمام صحابہ کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ سب کو چلنا ہے اللہ کے راستے میں. تبوک جانا تھا، لمبا سفر تھا، گرمی کی شدت تھی، تنگی کا بھی زمانہ تھا. ایک عرصے کے بعد کاٹ پڑا ہوا تھا، پھر ایک عرصے کے بعد میں اس وقت کھجوریں پکی پکائی تیار تھی. تھوڑے دن میں ان کو اتارنا تھا اور یہ قوی اندیشہ تھا کہ اگر ہم اس وقت ان کو اس فصل کو چھوڑ کر نکل گئے تو یہ فصل بھی ہماری ضائع ہو جائے گی. ایسے حالات میں اندر ہی اندر ان کے ایک پس و پیش کیا کرنا. نافرمانی کی بھی ہمت نہیں تھی کہ حضور فرمائے اور ہم نہ جائیں، مگر حالات ایسے تھے کہ دل میں اندر ہی اندر پک رہی ہے کہ کیا کیا ہے. ایسے سخت حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی سخت ڈانٹ ان کے لیے نازل ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم کو کیا ہو گیا کہ جب تم کو اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جاتا ہے تو تم زمین سے چپک جاتے ہو؟ کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ یعنی مسلمان دنیا پر راضی ہو گئے؟ سن لو کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں مگر بہت تھوڑی ہے. اور پھر دیکھو یہ آگے کی بات، اگر تم نہیں نکلو گے تو تم کو دردناک عذاب دیا جائے گا. یہ قرآن پاک کی آیتوں کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا
يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا ان اللہ على كل شيء قدیر. اگر تم نہیں نکلو گے تو تم کو دردناک عذاب دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ تم کو ہٹا کر دوسروں کو کھڑا کر دے گا کام کے لیے، اور تم اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. تو اس بات کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار یہ حکم ہم کو کیوں دے رہے کہ اسی میں ہمارے دین کی حفاظت ہے. اگر ہم دین کی محنت پر نہیں کھڑے ہوئے تو ہم دین پر نہیں جم سکتے. یہ مختلف قسم کے امراض اندر ہی اندر دین کی محنت نہ کرنے کی وجہ سے امراض پیدا ہوتے ہیں. اور اللہ کے راستے میں ہمارا نکلنا ایسا ہے جیسے کہ ہمارا روحانی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جانا. جیسے جسمانی امراض ہوتے ہیں نا، ایک آدمی بیمار ہو گیا اور وہ اپنے محلے کی کلینک میں جاتا ہے، ڈاکٹر سے دوا لیتا ہے، ایک بار لیا 2 دن کی 3 دن کی اور اس کو فائدہ ہی نہیں ہوا تو پھر جاتا ہے، پھر دوا لیتا ہے، ڈاکٹر دوا بدل کے دیتا ہے، پھر اس نے دوا استعمال کیا لیکن اس کو پھر فائدہ نہیں ہوتا پھر جاتا ہے. اب ڈاکٹر 2 3 4 مرتبہ کے بعد میں کیا بولتا ہے، بھائی تم کو تو ایڈمٹ ہونا پڑے، تمہاری بیماری پکڑی نہیں جا رہی، میں تو مختلف قسم کے نسخے دیتا رہا لیکن تم کو کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا، تم ایڈمٹ ہو جاؤ. اب جب مریض ایڈمٹ ہوتا ہے ہاسپٹل میں تو اس کے مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر وہ بیماریاں پکڑ میں آتی ہیں کہ تمہاری کڈنی خراب ہے اور تمہارے لنگس خراب ہے اور تمہارے ہارٹ میں یہ پرابلم ہے اور تمہاری وینس چوک ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ چلتا رہتا ہے. پھر اس کے حساب سے اس کا علاج ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک ایمان والے کا اللہ کے راستے میں نکلنا ایسا ہے جیسے کہ کسی روحانی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جانا. اللہ کے راستے میں نکلتے ہی اس کو اپنی بیماریاں خود سمجھ میں آتی. قرآن، حدیث، صحابہ کرام کی زندگی، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے آتی ہے اور اس کو اپنے امراض کا پتہ لگتا ہے کہ میرا تو ایمان کمزور ہے، میری نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے، میرے پاس تو نماز کا اہتمام ہی نہیں ہے. خشوع و خضوع تو بات کا اسٹیپ ہے، خشوع و خضوع بعد میں پیدا ہوتا ہے. مسلمان کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنے. نمازوں کا اہتمام یعنی وقت کی پابندی کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اذان سے پہلے سے تیاری، جماعت نہ چھوٹے، تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے، نماز کی پابندی، نماز کا اہتمام. پھر جب نماز کا اہتمام کرنے والا بنتا ہے تو اب اس کے بعد اس پر محنت کر کے وہ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرتا ہے. تو جب یہ اس ماحول میں رہتا ہے تو اس کو کمزوری نظر آتی ہے کہ میرے پاس تو نماز کا اہتمام ہی نہیں ہے. جو اہتمام پابندی کرتا ہے تو وہ اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ میرے اندر تو خشوع و خضوع ہی نہیں ہے. میں تو نماز ایسی پڑھتا ہوں کہ سب جو کچھ پڑھتا ہوں مجھے معلوم ہی نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں. مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں. جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں. سورہ فاتحہ کا ترجمہ اس کو نہیں معلوم. یہ ہماری کمزوری کی بات ہے کہ ہم نے اس پر کبھی دھیان ہی نہیں دیا. حالانکہ کوئی مشکل نہیں تھا. اگر ایمان والے مسلمان تھوڑی سی محنت کرتے تو یہ عربی سمجھ کر قرآن پاک کا مفہوم سمجھ سکتے تھے. اب ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے رکوع میں کیا کہا، تکبیرات میں کیا کہا، قیام کی حالت میں ہم نے کیا پڑھا، تحیات میں ہم نے کیا پڑھا. اب اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہی وہ سمجھتے ہی نہیں. تو ہم نے اس پر محنت ہی نہیں کی، دھیان ہی نہیں دیا. انگریزی اتنی بے ڈھنگی زبان لیکن بہت بڑا طبقہ اس مجمع میں ایسا مل جائے گا کہ جو انگریزی جانتا ہے، انگریزی پڑھتا ہے، لکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، سب کچھ ہے، جبکہ وہ بہت بے ڈھنگی زبان ہے، اس کے کوئی قاعدے قانون نہیں ہے. عربی تو بہت یعنی عربی ایسی زبان ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی زبان ہے. جنت میں ہم سب جنت عربی بولیں گے. وہاں نہ آپ کی اردو چلیں گی، نہ ہندی، نہ چھتیس گڑھ، یہ سب ختم ہو جائے گی، عربی چلے. وہ جنت کی زبان ہے، یہ قرآن کی زبان ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. لیکن ہم نے اس کو کبھی کوشش ہی نہیں کی. تب سمجھیں گے کیا؟ جبکہ خشوع پیدا کرنے کے لیے یہ بہت ایک مؤثر عمل ہے کہ ہم جو نماز میں پڑھے اس کو سمجھ رہے ہوں کہ ہم کیا بول رہے ہیں. اب خشوع پیدا ہوگا، ہم سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، سمجھ کر بول رہے ہیں جو کچھ بھی بول رہے. سمع اللہ لمن حمدہ یعنی اللہ نے سن لی جو میں نے اس کی حمد کی، جو بھی میں نے اس کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے سن لی. ایسی ایک بات. تو یہ سب جب اللہ کے راستے میں آدمی نکلتا ہے تو اس کے سامنے یہ ساری چیزیں آتی، اس کا احساس پیدا ہوتا ہے. اس لیے ہر ایمان والے کو اس ماحول میں رکھا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. سب
مرد عورتیں بچے بوڑھے ہر قسم کے لوگ. ہم بہت سب کو تو خود ہی ایسا کر کے چھوڑ دے جا رہے یہ تو فلاں یہ کیا جائیں گے, تو کیوں نہیں جائیں گے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس آپ خود اللہ کے راستے میں چل رہے, جبکہ آپ خود مسجد نبوی کے سب سے پہلے امام آپ خود ہیں, یعنی مسجد کے امام کو بھی جماعت پہ جانا چاہیے. آپ نے یہ نمونہ دیا کہ ایسا نہیں کہ ائمہ کے لیے چھٹی ہے کہ ان کو نماز پڑھانا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو نماز پڑھا رہے ہیں. مسجد نبوی کے سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ, ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سفر میں حضور کے ساتھ میں. جب حضور مدینے میں ہوتے تو وہ مسجد نبوی کے اذان دیا کرتے تھے, لیکن سفر میں ہوتے تو سفر کے اذان بھی دیتے. لیکن یہ بھی کہ یہ تو مؤذن ہے, ان کو کہاں لے جاتے؟ ہم نے کتنے مؤذنوں کو ایسے چھوڑ دیا کہ کہاں جائیں گے, تو بیچارے مؤذن ہیں, تو ان کو بھی جانا ہے. صحابہ میں کوئی طبقہ مستثنا آپ کو نہیں ملے گا کہ یہ بہت مالدار ہے اس لیے ان کو مت بھیجو, یہ بہت غریب ہے اس لیے ان کو چھوڑ دو, اور یہ بہت مصروف ہے, یہ بہت تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے اس لیے ان کو چھوڑ دو. وہاں کچھ بھی نہیں تھا. علماء صحابہ بھی اللہ کے راستے میں نکلتے تھے اور نئے نئے مسلمان بھی اللہ کے راستے میں نکلتے, سب کا اللہ کے راستے میں ہر ایک حرکت میں تھا. اس حرکت کی برکت یہ تھی کہ 100% دینداری ان میں اس طرح سے تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ان کے کامل دیندار ہونے کی خبر دے دی اور فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہے, ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. وہ اس وجہ سے تھے کہ سب محنت میں تھے, سب نقل و حرکت میں تھے, تو کامل دیندار بنے ہوئے, جس کی بھی اتباع کر دو. اللہ تعالیٰ نے پرانے صحابہ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی رضا کا پروانہ دے دیا. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سابقین اولین چاہے انصار مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے, اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی, اور وہ اللہ سے راضی اس لیے کہ وہ کامل دیندار بن گئے تھے. اور کامل دیندار بننے کی اصل وجہ کیا تھی؟ دین کی محنت. یہ نہیں ملے گا آپ کو سیرت صحابہ میں کہ کوئی آدمی اسلام میں داخل ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تم اب میرے پاس رہو دین سیکھو, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام میں داخل ہوا اس کو کام میں لگا دیا. اب کام کرو, اب داعی بن کے رہو, اب دوسروں کو اللہ کی طرف بلاؤ, اسی ماحول میں رہو, اسی ماحول میں سب کو لاؤ. ہر ایک کے لیے وہی جو اسلام, بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر ایسا ہوتا تھا کہ بولنا ہی نہیں پڑتا. جو مسلمان ہوا اس کے دل کے اندر خود یہ جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ اب میں اس اسلام پر سب کو بلاؤں. وہ خود اجازت دیتا تھا کہ یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے میں مجھے جانے کی اجازت دیجیے, میں ان پر بھی اسلام کی تبلیغ کروں, ان کو بھی اسلام کی طرف بلاؤں, اللہ کی طرف بلاؤں. وہ خود جاتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے, کبھی نہیں روکا, نہیں ابھی مت جاؤ, تم نے تو ابھی کچھ سیکھا ہی نہیں, تم تو ابھی تو مسلمان ہو, تم ٹھہرو میرے پاس, کبھی ملے گا آپ کو کوئی حدیث ایسے کہ تم ٹھہر جاؤ یہاں. اس کو چلتا کرتے, ٹھیک ہے جاؤ, اور وہ محنت کرتے تھے. مگر ہم وہ محنت نہیں کرتے, وہ کیونکہ اندر دل میں لگی نہیں ہے دین کی محنت کی جو فکر ہونا. کتنے سارے لوگ پرانے لوگ 25, 30, 40 سال سے تبلیغ میں کام میں لگے ہوئے, اور یہاں بیچارے وہ خالی ہاتھ آ گئے اپنے محلے سے, کسی کو نہ چلے کے لیے نہ 4 مہینے کی, بس شرکت کے لیے ایک مجمع لے کر یہاں پہنچ گئے, کیونکہ اندر کچھ لگی نہیں ہے کہ سب کو حرکت میں لانا ہے, سب کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے. اور صحابہ کرام جدھر چلے جاتے دین پھیلتے چلا جاتا تھا. ایک آگ لگی تھی, ایک فکر پیدا ہو گئی تھی کہ سب کو اللہ کے دین کی محنت پر کھڑا کرنا ہے. ہر ایک کا جذبہ یہ, اور ایک آدمی پورے ماحول کو بدل دیتا تھا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بہت پہلے جب پہلی جماعت مدینے کی مسلمان ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تقاضے پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ بھیج دیا تھا. 1 سال وہ مدینہ میں رہے. اس سال جو حج کر کے واپس جا رہے تھے, مسلمان بھی ہو گئے تھے, واپس جا رہے تھے, ان کے تقاضے پر حضرت مصعب بن عمیر گئے, اور آئندہ سال حج کو آنے والوں کے ساتھ پھر واپس مکہ آ گئے. 1 سال پھر وہاں رہے, لیکن کیسی محنت کی ہوگی کہ مدینے کا کوئی گھر ایسا باقی نہیں تھا جہاں پر کوئی نہ کوئی مسلمان نہ ہو گیا. یہ بچے نوجوان 17-18 سال کی عمر, ایسے نوجوان, ایسے نہیں کہ بہت پرانے تھے, بہت ماہر مبلغ نہیں, نئے آدمی ابھی اسلام میں داخل ہوئے, لیکن بس اندر کی لگن ایسی تھی
کہ جا کر کام شروع کر دیا، اکیلے، جماعت نہیں، اور کام شروع کیا، اور ایسا کام کیا کہ کوئی گھر ایسا باقی نہیں تھا جس میں کوئی نہ کوئی مسلمان نہ ہو گیا۔ بعض قبائل ایسے تھے کہ ان کا پوری کی پوری شاخ قبیلے کی، جیسے فضرت کی ایک بنو اشل ایک شاخ تھی جس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے، وہ پہلے ان کے بولنے پر، ان کی دعوت پر اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر گئے اور اپنے پورے قبیلے کو جمع کیا، اور 100% مرد عورتیں داخل ہو گئے۔ ہم ایسے بنجر بنے ہوئے ہیں کہ برسوں سے ہم ایک جگہ رہتے ہیں اور ہمارے ذریعے ایک چلے کی جماعت بھی اجتماع میں نہیں آئی، بالکل نکمے، یعنی کچھ نہیں کر رہے۔ تو ہم اس کی ذرا فکر لیں، اور یہاں کے جو مذاکرے ہیں، جو بیانات ہیں، اس کے ذریعے ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو۔ اور اگر چلو کچھ کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، محنت میں سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، تو اتنا بڑا مجمع خود یہاں ہمارے پاس میں موجود ہے، ہم خود عزم کر کے بھی ہم تیاری سے تو نہیں آئے تھے، لیکن اب چلو سستی ہو گئی، یہیں سے ہم اللہ کے راستے میں چلے گئے نقد، اور پھر لوگوں کو تیار کریں۔ ابھی کل صبح تک کا وقت ہے، کل انشاءاللہ دوسری مسجد جو ہوگی اس میں دعا ہوگی تقریباً 11 بجے، اس وقت تک اپنے پاس میں وقت ہے۔ یہ سارا مجمع خود اپنی ذات پر بھی محنت کرے، خود فکر کرے کہ میرا، یعنی کم سے کم اتنا دیکھے جو پرانا آدمی ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں وقت لگانے میں سال سے زیادہ ہو گیا کیا؟ اگر 1 سال سے زیادہ ہو گیا تو پھر واپسی کے ارادے کو بالکل ختم کر دے کہ نہیں جاؤں گا واپس، یہیں سے جاؤں گا چاہے جو نقصان ہو۔ بلکہ سوچ لے کہ اگر میں یہیں سے نقد نکل گیا جبکہ میں تیاری سے نہیں آیا، نہ گھر کی ترتیب بنایا نہ کاروبار کی، تو یہ سوچے کہ اگر میں اسی وقت نقد نکل گیا تو میرے کاروبار کا، گھر کا کیا نقصان ہوگا۔ جب آپ یہ سوچیں گے تو شیطان آپ کی اس میں مدد کرے گا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ نہ نکلے، تو وہ آپ کی مدد کر کے یہ سمجھائے گا، وسوسے ڈالے گا پوری طرح سے کہ تم نکلے تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، خوب نقصانات بتائے۔ وہ سارے وساوس جو شیطان کی طرف سے ڈالے جائے اس کو آپ سنو، اور پھر یہ بولو کہ ٹھیک ہے میں اتنا نقصان برداشت کرنے اللہ کے واسطے تیار ہوں، اور چلے جائیں۔ حساب کتاب کر لیں کیا نقصان ہوگا، پھر اللہ کے واسطے۔ جیسے صحابہ کی مثالیں آپ کو یہ ملیں گی، حضرت عبداللہ بن حذیفہ کا قصہ کسی نہ کسی نے سنایا ہوگا آپ کو، تو وہ کیا بول رہے ہیں، یعنی کیسی عظمت ایمان کے دین کی ان کے پاس میں ہے کہ جب جان جانے کا وقت آئے تو کیا بول رہے ہیں، رو رہے۔ کیوں رو رہے؟ اس لیے کہ ایک ہی جان ہے، ابھی ختم ہو جائے گی، کاش کہ میرے پاس اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے بدن میں بال ہے، اور میں ایک ایک کر کے اللہ کے نام پر قربان کر دیتا۔ یہ ہے عظمت کی بات۔ تو ابھی تو اتنا ویسا مطالبہ آپ سے نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ یہ سوچ لو کہ اگر میں یہیں سے 4 مہینے چلا گیا تو کیا نقصان ہوگا، وہ سوچو، اور یہ پھر بولو کہ اللہ جس نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، میں اس اللہ کے لیے یہ نقصان برداشت کرنے تیار ہوں، اور یہیں سے جاؤں گا۔ اور جب آپ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ جماعت خود بخود بنتی چلی جائے گی۔ تو ہمت کر کے بتانا شروع کرو۔ ایسے لوگ جنہوں نے پہلے سے نام لکھا دیے وہ کوئی نہ لکھائے، وہ لوگ جن کا سال سے زیادہ ہو گیا، پرانا پن بھی ہے ان کے پاس میں لیکن سال سے زیادہ ہو گیا، چلہ بھی نہیں لگا، تو وہ کھڑے ہو کر بتائے۔ وہ حضرات جنہوں نے ابھی تک نام نہیں لکھا ہے جلدی سے لکھا، پھر اس کی تیاری